سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی. سینیٹر صاحب، پہلے تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی بہت مفصل گفتگو رہی راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب سے، اور مجھے خود دو چیزوں پہ اعتراض رہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب نے ان کے لیے جو ایک آسانی پیدا کرنے کی بات تھی وہ انہوں نے اس سے لینے سے انکار کر دیا. دوسری طرف ایک اور معاملے پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی شخصی بات تو نہیں ہے، یہ کسی کو کوئی بھی اگر اس عہدے پہ ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا. جس طرح سے اس وقت فیصل واڈوا صاحب نے کہا کہ یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ تو آگے آنے والوں کے لیے بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں، اس کو تحریک انصاف کس طرح سے لیتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں کہ یہ ترمیم شرمناک ترمیم جو ہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہی کر سکتی تھی، اور جو 17 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. کوئی اور کسی کو شرم آنی چاہیے تھی کہ 17 سیٹوں پہ گورنمنٹ لیتے ہوئے. ٹھیک ہے، نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کے لیے بہت ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جی آج واقعی بھٹو مر گیا ہے، اور جو بھٹو صاحب کا 73 کا آئین تھا اس کو آپ سامنے رکھ کر کے، اور اس آئین کو ابھی جو آپ پاس کیا ہے انہوں نے، اس کے بعد دیکھ لیں کہ جی کیا موازنہ ہے. وہ آئین اپنی اس کے 50% بھی حقوق کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں اپنا یہ. دوسری بات، آپ نے شہباز شریف کی بات کی کہ انہوں نے امیونٹی لینے سے انکار کیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو پس پردہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے بھی مانگی تھی امیونٹی کی. جی جب آرمی چیف مانگ رہے ہیں لائف ٹائم امیونٹی، اور زرداری صاحب مانگ رہے ہیں لائف ٹائم امیونٹی، تو ان کو بھی دی جائے. ان کو وہ دینا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ لائف ٹائم امیونٹی جو ہے نا، یہ پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بھی ہو جائے گی. اسی پہ ان کا ڈراپ کیا گیا. یہ ایسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے میڈیا میں یہ چلایا کہ جی شہباز شریف نے خود ہی منع کر دیا اور ریفیوز کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ سر، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کتنے ہی وزیر اعظم آئے آن سیٹ جن کے حوالے سے یہ کام ہوا. نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اپنے پروگرامز میں اپنے صحافتی کریئر میں اس بات کو ٹی وی اسکرین پہ برملا کہہ چکی ہوں. یا تو کسی کا وقت 3 سال سے 5 سال کر دیا جائے، اچھی بات ہے جناب، کسی کا وقت 3 سے 5 سال کر دیا گیا، یا جناب آپ وزیر اعظم کو 3 سال کر دیں تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا کہ کسی کے خلاف مقدمات بنتے ہیں. ایک شخص جو اتنی ووٹ لے کے آیا ہے تو یہ بھی تو بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ اس کے خلاف فوجداری مقدمات قائم ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف جناب اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ تو ہو جانا چاہیے تھا جس کو شہباز شریف صاحب نے منع کیا ہے. نہیں جی، ایسا نہیں ہے. امیونٹی کیوں چاہیے پھر ان کے لیے؟ کیوں؟ دیکھیں، منسٹر بھی تو ہیں، دوسرے لوگ بھی تو ہیں. کسی کے لیے دیکھیں جو حکمران آتا ہے وہ سب جواب دہ ہوتے ہیں. حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق، کسی کو امیونٹی تھی؟ حضرت عمر کے اوپر انہوں نے اعتراض کر دیا کسی نے کہ جی آ کر کے کہ جی ان کے جو کپڑے زیادہ لیے بیت المال سے، اس پر انہوں نے پھر ان کے بیٹے نے وضاحت کی کہ جی میں نے اپنے حصے کا دیا ان کو. تو یہ کوئی ہمارے لوگ پھر ان سے زیادہ مجھے دیکھیں وہ کوئی ایسا کام نہ کرے. ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہی ہمارے لیڈر کے لیے بھی یہی چیزیں ہوں گی. ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے. آج بھگت رہے ہیں تو بھگت رہے ہیں، یہ لوگ بھی بھگت لیں، اور نہ یا کوئی ایسا کام نہ کریں اور جس میں ان کو امیونٹی چاہیے ہو. امیونٹی چاہیے کیوں؟ مطلب ایسا کیا غلط کام کیا ہوا آپ نے جو آپ لا سے بچنا چاہتے ہیں، قانون سے بچنا چاہتے ہیں، آپ عدالت فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے، یہ سب کچھ. عمران خان کے خلاف تو خیر عدم اعتماد کی تحریک ہی آ گئی تھی. یہ تمام چیزیں ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں جس سے جمہوریت کو تو نقصان پہنچا ہے. انڈیویجولی کوئی شخص کیسا ہو ایک الگ چیپٹر ہے. پاکستان کی سیاست بڑی انپریڈکٹیبل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم کسی اور کو ادارے کے سربراہان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ہے جواب دہی ہونی چاہیے، لیکن پھر پہلے ہی ساری چیزیں سامنے ہونا کہ اگر کوئی سیٹ پہ آیا ہے تو وہ کیوں آیا ہے، عوام نے اگر ووٹ دیا ہے تو کیوں دیا ہے، یہ بھی تو کوشچن ریز ہوتے ہیں. پھر صادق امین والی باتیں کہاں چلی جاتی ہیں پھر؟ دیکھیں، عوام نے ووٹ دیا ہے، اس کے باوجود لوگ آ کر کے حلف لے کر کے اور اس کے بعد وہ سب کچھ اس کے الٹ کرتے ہیں.
یہ تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کسی جگہ ختم نہیں ہوتی. آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں, جب چائنا میں ون پارٹی سسٹم ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح سے ہے کہ ان کے ادارے موجود ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, جو وہاں پہ کرپشن پہ لوگوں کو سزا دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی جو ہم وہاں پہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی, وہ بھی وہاں پہ آفیشلز کے وہ کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اینٹی کرپشن ہے, ہمارے ایف آئی اے ہے, ہمارے نیب ہے. تو یہ ادارے ہونا یہ چاہیے کہ جی اداروں کو آپ ٹھیک کریں, کسی کو وکٹمائز نہ کریں. آپ اس کے لیے آپ اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کر رہے ہیں, آپ امیونٹی دے رہے ہیں. امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا, سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا, جو کرنا چاہے وہ کر لے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جی کل کو اس کے ساتھ ہونا کچھ نہیں ہے. مطلب اس طرح 25 کروڑ کے ملک کا ہم جا کہاں رہے ہیں. یہ تو کسی بھی جمہوریت میں اس طرح کے امیونٹیز نہیں ہے, یہ تو صرف ڈکٹیٹرشپس میں اس طرح ہوتا ہے. اچھا, کچھ آئینی ترمیم جو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں کہا تھا کہ جن چیزوں پہ اعتراض ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان اس پہ بڑے ایکٹیو تھے اور آپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اور ہم نے کہا ٹھیک ہے یار ہم تو نہیں اس کا حصہ بنتے, لیکن مولانا صاحب جو فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے. وہ جو شکیں تھیں, وہ جو باتیں تھیں جو اس وقت نہیں منوائی گئیں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کے معاملے میں وہی تمام چیزیں سامنے آئی ہیں, اور وہ تو اب اپر فلور سے تو متفقہ طور پہ منظور ہو بھی چکی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں وہ جو مولانا صاحب نے جو کیا اس وقت کیا نہیں کیا اور آج کر دیا, تو اس پہ تو میں ان کی الگ پارٹی ہے, میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں پتا. اس وقت تو آپ ساتھ تھے نا, آپ نہیں, ہم تو اس وقت 26ویں کے بھی خلاف تھے, 27ویں کے بھی خلاف ہیں. سر آپ کی پریس کانفرنس موجود ہے نا, جو آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے, آپ کی پارٹی کے اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے, آپ نے مولانا صاحب دیکھیں اس وقت مجھے یہ یاد نہیں ہے, اس لیے میں اس کو کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں, وہ غلط بات ہو جائے گی نا. مطلب تو یہ کس کانٹیکسٹ میں آپ کہہ رہی ہیں, مجھے وہ کچھ یاد نہیں ہے. سر 26ویں آئینی ترمیم پہ جب پی ٹی آئی کو اعتراض تھا تو آپ نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا, لیکن آپ نے مولانا صاحب کی حمایت کر دی تھی اور آپ نے کہا تھا مولانا صاحب جو فیصلہ کریں گے ٹھیک کریں گے. اس وقت جو پریس کانفرنس ہوئی تھی آپ کے موجودہ چیئرمین اس پریس کانفرنس میں موجود تھے, اور آپ نے کہا تھا جناب ٹھیک ہے ہم مولانا صاحب پہ بھروسہ کرتے ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی ٹھیک ہے. بس پھر اس طرح مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا نا, تو ہم تو اس وقت میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ. سر میں صرف اتنی سی بات پوچھوں گی, وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے جو موجودہ چیئرمین ہیں آپ کی پارٹی کے, انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے رہ کے پریس کانفرنس کی تھی, میڈیا سے گفتگو کی تھی, کیا آپ کے وہ ذہن میں نہیں ہے؟ نہیں میں مس کر گیا ہوں اس کو. چلے ٹھیک ہے, یہ جب پروگرام ہمارا آن ایئر ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں اس کی فوٹیج بھی چلاتی ہوں کہ جب آپ کے چیئرمین جو ہے موجودہ چیئرمین جب ساتھ تھے. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ کلپ آپ کو دکھا دیتی ہوں جس میں آپ کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد و دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپورٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں. آج 26ویں ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے, تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت معتقد ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی سینیٹر مندوق خلیل صاحب, یہ مجھے بتائیے گا ججز کے معاملے میں کیا سلسلہ ہے, کیا آپ تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں ججز ہم تو شروع دن سے اس سپریم کورٹ کے ڈیوائیڈ کرنے کا, اس طرح سے آئینی عدالت اور پھر یہ آئینی بینچ, یہ سب جو ہے نا اس کا انجام کیا ہوا اور کہاں جا کر کے اب کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, کس طرح کے مطلب انصاف تو ختم ہی ہو گیا نا, اب تو کچھ بچا نہیں ہے. مطلب یہ عدالت بھی ختم ہو گئی ہے, اب تو یہ بادشاہ سلامت ہے اور جو یہ کرنا چاہیں کر لیں. عدالت کی تو وقت ہی ختم ہو گئی نا, جس طریقے سے ججوں کی اپوائنٹمنٹ ہے, ان کے ٹرانسفرز ہیں, پھر یہ آئینی عدالت ہے, پھر وہ جس مقدمے کو جدھر لے جانا چاہیں لے جائیں. مطلب آپ اس پہ ہمارے دیکھ لیں پورے وکلا کی موومنٹ شروع ہو گئی اس کے اوپر, پورا قوم چیخ رہی ہے, ایک
इसी के कल रात से एक सिलसिला शुरू हुआ है जो पूरे मुल्क में चलेगा, जिसमें वकला सबसे आगे हैं। अच्छा सर, ये जो खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलने की बात की जा रही है, इसमें तहरीक इंसाफ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये कहाँ से आया? मैंने नहीं सुना सर। खैबर पख्तूनख्वा के आगे से खैबर हटाने की बात की जा रही है, तजावीज़ सामने आई हैं। देखिए इस वक्त मुझे सर नहीं आपकी पता पार्टी की तरफ से नहीं आई है, ये आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आई है। हाँ, तो इसमें इस वक्त मैं तो पार्टी का कोई ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, नहीं मुझे पता इसका ऑफिस, इस पे पार्टी का ऑफिशियल क्या रिस्पांस आया है या वो किस तरह से उसको मुझे जाती तौर पर कोई एतराज नहीं होगा अगर वहाँ के असेंबली या वहाँ के लोग जो है ना वो इसके हक में आते हैं तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा रखना चाहें तो भी ठीक है। वो अगर सिर्फ वो खैबर हटाना चाहते हैं वजीर आला की वजह से तो एक अलग बात है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन सर अभी मामला खटाई में है ये वाला, ये वो वाली पार्टीज की मैं बात बता रही हूँ जो अभी हुकूमती इत्तेहाद में बैठी हुई हैं, उनकी तरफ से मशवरे आ रहे हैं। और हुकूमती इत्तेहाद के में जो पार्टीज बैठी हुई हैं वो हुकूमत में तो माइनॉरिटीज़ में हैं, लेकिन आपके सूबे में मेजॉरिटी में, आपके सूबे में माइनॉरिटी में है। और इसी तरह से सिंध में भी जो MQM है वो यहाँ पे तो माइनॉरिटी में है, लेकिन वहाँ पे वो हुकूमत का हिस्सा है वफाक में। अब ये मुझे बताइएगा कि एक और चीज़ जो सामने आ रही थी, ख़ास तौर पे कराची वाले इस पे बड़े पुरुमीद थे, MQM ने बड़ी सियासत चमकाई इस मामले में कि आर्टिकल 140A पे भी कोई बात होगी, लेकिन वो मामला भी खटाई में पड़ गया है। और ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि अगर ऐसा कोई मामला है कि डायरेक्ट हक जो है वो फेडरल से ज़िलों को दिया जाए तो ये सूबों का अपना मामला है। क्या कहेंगे इस मामले में? माना तो नहीं गया अभी तक MQM की किसी बात को। नहीं जी, ये तो डायरेक्ट तो वहां से नहीं होना चाहिए। जो ये तो आप तमाम सूबों ने कंसेंसस के साथ 18 अमेंडमेंट पास किया था, तो उसमें सिर्फ एक चीज थी जो कि उस वक्त करनी चाहिए थी कि सूबों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते। अब ये सूबों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, अब वफाक से कंट्रोल कर रहे हैं। वफाक से ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वही सूरत हाल होगी। कौम हमारी यही है, यही लोग काम करेंगे। अब सूबे में तो जाकर के शायद फिर किसी वक्त कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, वफाक से तो फिर उसका पूरे पाकिस्तान को कैसे आप मामला को कंट्रोल कर। ये सिर्फ कराची के लिए नहीं था, ये तमाम जहाँ पे भी बल्दियाती सिस्टम है, जो भी कैपिटल्स हैं, बड़े शहर हैं जहाँ पे बल्दियाती सिस्टम कायम है, उनके लिए था कि 18वीं तरमीम के बाद NFC की मद में जो फंड आता है वो तो आएगा, लेकिन उसके बाद PFC जो इस वक्त बंद हो गया है उसकी कोई सुनगुन नहीं है, उस मामले में कुछ नहीं किया जा रहा। फिर सूबों की तरफ से, वफाक की तरफ से फिक्स कर दिया जाता है कि जनाब सूबों को ये फ़ंड दिया गया, वफाक को ये फ़ंड दिया जाएगा और फ़लाँ इदारे इसके अंडर कायम करेंगे। अगर से मैं कराची की बात करूँ तो आपको पता है कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो गया या जनाब और चीज़ें हो गई, बहुत सारे इदारे अभी भी बल्दियाती हुकूमत के पास नहीं हैं, उनको इदारों के तरफ लेके जाना, ये भी तमाम चीज़ें हैं जो ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हैं। देखिए, अगर ये जो बल्दियाती इदारों को फंड देने का, ये अगर पीपल्स पार्टी प्रॉपरली बिहेव करती और उनको फंड देती तो इस बात की नौबत ना आती। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को फंडिंग नहीं दे रही, और खासकर कराची के उसके, तो फिर डायरेक्ट मिलने में कोई मजायका नहीं है। मतलब अगर उनको बेसिक जरूरत इस अमर की है कि उनको फंड मिलने चाहिए। अब वो चाहे अगर सूबा नहीं दे रहा तो फिर जाहिर है कोई दूसरा तरीका, और वो फिर वफाक है, फिर वफाक को देने चाहिए। लेकिन मैं सारे मामला जो मुखालफत कर रहा था वो 18 अमेंडमेंट के सारे मामला तो वापस नहीं होने चाहिए। बहुत यानी जैसे वो एजुकेशन को भी कर रहे हैं, दूसरी चीजों को भी। अगर बात बल्दियाती इदारों को फंडिंग का है, वो यहाँ तक तो ठीक है बात, क्योंकि वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है।